قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة تحت الكسام فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسام فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال يا فاطمة صلوات الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكسام فأقبل علي عليه الصلاة والسلام نحو الكسام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام قال له وعليك السلام يا أخي ويا وفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه الصلاة والسلام تحت الكسام ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسام فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء فما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزن يكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط لمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه الصلاة والسلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من إخوتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله حفظنا وفاظكيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ لعنت کیا کرو نعرہ حیدری. قبلہ بہت نوازش بہت قبلہ سید معصوم شاہ صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے اور جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی آپ تلاڑا تشریف لائے ہیں ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ان سب بزرگان کی صحت و زندگی کے لیے یہ اور اچھے بہترین انداز سے اپنی خطابت کے اسی طرح جوہر دکھاتے رہیں. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ بلند درود کے ساتھ معطر فرمائیں. بلند تر صلوات. ہمارے اٹک سے بہت ینگ ایک علی زین بیٹا بڑا اچھا پڑھتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور قبلہ کے اور ان میں تھوڑی دیر میں سانسوں کی تسبیح آپ کی بحال ہو جائے. فرش اعضاء پہ معصوم کا فرمان ہے کہ آپ کے جو سانس ہیں وہ بھی تسبیح کا ثواب ہوتا ہے. تو قبلہ جتنی دیر میں اپنا سانس بحال کرتے ہیں تو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. علی زین کے لیے اور سب کے لیے ایک بہترین سی جو درود کا ہدیہ ہے وہ عنایت فرما دیں تاکہ یہ اپنا سلام آغاز کریں. بسم اللہ. اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے درود محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو بالعز مذکورا وبالفخر مشہورا وعلی
والذراء مشكورا اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وآله المعصومين درود بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، میں ایام چہلم کی نسبت سے اس شہزادی کونین جگر گوشہ رسول الثقلین ثانی زہرا فخر مریم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں چند مسدد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو روب و جلالت میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ تھی، جو فصاحت و بلاغت میں اپنے بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شبیہ تھی، اور جن کی شان خطابت کو دیکھ دیکھ کر تمام سفیران عرب و عجم حیران تھے اور انگشت بدندان تھے، اور یہ کہنے پر مجبور تھے کہ پیچیدہ مسائل کی گرہ کھول رہے ہیں، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھول رہے ہیں، دریائے فصاحت کے گوہر رول رہے ہیں. یہ محو تکلم سر دربار ہے زینب، یہ محو تکلم سر دربار ہے زینب، یا کوفے کے منبر پہ علی بول رہے ہیں. اور عرض کر رہا ہوں زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، اور ہو کیوں نثر بلند نوائے حسینیت، زینب کے دم سے ہے یہ ادائے حسینیت. اور طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو، جس نے بہار دی ہے محمد کے باغ کو. اور کیا تھے مخالفان محمد کے پیچ و خم، کیا تھے مخالفان محمد کے پیچ و خم، زینب نے پاش پاش کیے پیکرے ستم، اور لے کر اٹھی جو غیرت شبیر کا علم، توڑی یزیدیت کی چٹانیں قدم قدم، اور قانون کبریا کی تنابیں سنبھال لی، قانون کبریا کی تنابیں سنبھال لی، اٹھی جو دین حق پہ وہ آنکھیں نکال لی. فرعونیت کے شیش محل کانپنے لگے، فرعونیت کے شیش محل کانپنے لگے، نخوت مزاج دیوے اجل کانپنے لگے، اور ناماوران جنگ و جدل کانپنے لگے. زینب اٹھی تو اہل سبل کانپنے لگے، اور لہجہ ملا تھا زیغم پروردگار کا، لہجہ ملا تھا زیغم پروردگار کا، لفظوں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا. اور پانی کا شہر شہر، ہوا کا چمن چمن، آبادیوں کی محفلیں ویرانیوں کے بند، صحراؤں کی بساط پہاڑوں کی انجمن، دنیا کا ہر مقام ہے اس طرح نعرہ زن کہ ماتم سے یا حسین کی جتنی بہار ہے، ماتم سے یا حسین کی جتنی بہار ہے، زینب کے احتجاج کی سب یادگار ہے. اور آخری مصدق کہ خوشبوئے گلستان عمل مادن وقار، خوشبوئے گلستان عمل مادن وقار، مریم نظر خدیجہ اثر حاجرہ شعار، اور قرآن مزاج ثانیہ خاتون روزگار، مثل حسن حسین شرافت کی تاجدار. اور تقدیس فاطمہ کے صدف میں ڈھلی ہوئی، تقدیس فاطمہ کے صدف میں ڈھلی ہوئی، دامان مصطفیٰ علی میں پلی ہوئی. حضرتان مظلوم کربلا صرف قبلہ کی ایک روحانی بالیدگی کے لیے میں عرض کروں کہ آج جو ہم مولا امام سید سجاد علیہ السلام کی پردرد شہادت کی بابت یہ جو مجلس میں آپ کو زحمت دے رہے ہیں، تو یہ امام بارگاہ پاک بھی قصر سجاد علیہ السلام، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے
بہت بڑی عزت و منزلت ہے کہ اس امام سجاد علیہ السلام نے جب آپ اس پلیت کے دربار میں تھے تو آپ نے جب وہ خطبہ دیا تو آپ کے اس خطبے کے مختصر ترین اقتباس میں میرے مولا امام طاہر علیہ السلام نے اپنا کچھ تعارف اس انداز میں فرمایا. آپ نے کہا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد مصطفیٰ، انا ابن علی مرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن حسین بے مذہور ہے بے کربلا. بلند کر صلوات پڑھ. میں بالکل بھی مخل نہیں ہونا چاہ رہا اور اب میں باضابطہ طور پہ ملتمس ہوں، انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مجلس پاک سے خطابت کے لیے ہمارے قابل احترام فاضل نکتہ دان و مفسر قرآن، خطیب آبرو ایمان و اسلام، شمشیر بے نیام، سفیر عزا و نصیب ولائے مولائے مشکل کشا علی مجتبیٰ علیہ السلام اور وکیل آل محمد علیہ السلام جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آپ سے لاڑا تھے کہ وہ اپنے بہترین خطابت سے اور بہترین اپنے خطاب سے آپ سب کو مستفید فرمائیں. ان کا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد رسول اللہ. دعا ہے تصدق کے حضرت زین العابدین السلام تمام حاضرین کی حاضری قبول ہے. تمام خواتین و حضرات کی دعاواں اللہ پاک جناب سجاد علیہ السلام کے صدقے سے قبول ہو. میرے محترم سامنے سورہ مبارکہ مومن کی آیت مجیدہ کا پہلا حصہ ہے پڑھنا شیخ حاصل کیتے ہیں. سورہ مومن کی 60 نمبر آیت مجیدہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس آیت مجیدہ کے مختصر حصے میں اللہ نے ایک بندے کو حکم دیتا ہے اور جنہوں کو حکم دیتا ہے انہوں نے وعدہ کرتا ہے. جنہوں لوگوں سے اللہ نے حکم صادر فرمایا پھر انہوں نے فوراً وعدہ فرمایا. مثلا فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تجھے کہتا ہے کہ دعا کیا کر. تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ دعا کر. یہ ہے حکم. اچھا ہو جائے یہ ہے حکم کہ دعا کرو. یہ خالق کا حکم ہے کہ دعا کرو. اور پھر وعدہ فرمایا استجب لکم، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قبول کروں. حکم دیتا ہوں کہ دعا کروں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں قبول کروں. پھر خالق نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے اس عبادت سے معروف ہو جاتے ہیں، جو لوگ کبر کی وجہ سے مجھ سے دعا ہی نہیں کرتے کہ میں بھی یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں خود بھی کر لوں گا. تکبر کی وجہ سے جو اس عبادت دعا میری عبادت ہے اور جو اس عبادت سے تکبر کی وجہ سے معروف ہو جاتے ہیں، خالق فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ایسے بندوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں. میرے مطلب سامنے اس آیت مجیدہ سے دعا کا ذکر ہے. میں دعا کا موضوع اس وقت بنایا کہ آج جڑے امام کے متعلق کسی حاضر ہیں اور جنہوں کی بارگاہ جو میں عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ سارے سارے امام جو ایسے امام ہیں جنہوں دیا دعاواں سے مجموعہ شائع ہوئی سرکار زین العابدین علیہ السلام دیا دعاواں سے مجموعہ شائع ہو چکا ہے اور انہوں صحیفہ سجادیہ کا نام دیتا گیا. صحیفہ سجادیہ کا شیعہ نے الگ ترجمہ کیا ہے اور اہل سنت والجماعت نے الگ ترجمہ کیا ہے. سارے امام نے جنہیں خود زین العابدین بھی نے سید الساجدین بھی نے اور پھر انہوں نے دعاواں کا ایک مجموعہ ہے جن کا نام صحیفہ سجادیہ. ایک دانشور نے لکھا ہے کہ اگر بندہ دین کو اس طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ پڑھے اور صحیفہ سجادیہ پڑھے. نہج البلاغہ پڑھے اور صحیفہ سجادیہ پڑھے. میرے محترم سامنے سے دعا کا ذکر ہے کہ دعا کرو. وہ مینو بھی حکم ہے دعا کرو تمہوں بھی حکم ہے دعا کرو. وہ حاکم احکم الحاکمین ہے. معصوم بھی حکم کر سکتا ہے غیر معصوم بھی حکم کر سکتا ہے. اس دعا کا حکم کیا ہے معصوم اور غیر معصوم. میں نوجوانوں تک یہ گل پہنچانا چاہنا آج بھی مجلس سے کہ معصوم کی دعا ہے غیر معصوم کی دعا ہے فرق. میں آرام میں اس وقت گل کر رہا ہوں آپ کی کی آواز اچھے پہنچے. معصوم کی دعا ہے غیر معصوم کی بھی دعا ہے. اسی بھی دعا کرنا پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں اسی بھی دعا کرنے زین العابدین بھی دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنی ایک ذات ہے جسے اگے کرنی وہ ایک تھی لیکن کرنے والے ایک جیسے. میں کوشش کی ہے کہ سرکار کی بارگاہ اس انداز کا نظامہ پیش کروں. اصل میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اللہ صلی محمد ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں. امام کی ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ امام کے نام کی مجلس سے دعا پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن اس دعا کو پڑھنے واسطے کچھ دعاواں میں قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں. اس واسطے کہ میں سمجھنا کہ 14 معصوم سارے وہ رہنما نے جنہ دیا دعاواں جنہ کے خطبات جنہ کے کمالات جنہ کے فضائل بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑا. شکریہ کہ بلا ضرورت نہیں تفصیل کی ضرورت اس مجمع میں نہیں کام سکتا. مقدمہ تن قرآن پڑھنا پیش لفظ کے طور پہ قرآن پڑھنا. اس واسطے میں پہلے قرآن کی دعائیں پڑھا گا پھر سرکار کی دعا پڑھا گا کیونکہ میں نوجوانوں تک نہ پہنچانا چاہنا کہ دعا کا معیار کی معصوم کی دعا اور دعا ایک معصوم کی دعا اور غیر معصوم کی دعا اور. میں پڑھ کے نہ پوچھتی تحریر اس نتیجے سے پہنچا کہ جب غیر معصوم دعا کرتا ہے تو اس میں صرف اس کی ضرورت ہوتی. بھائی جناب کی ضرورت ہے رزق ضرورت ہے اولاد ضرورت ہے گڈی تاری ضرورت ہے آسودگی تاری ضرورت ہے مکان تاری جناب ضرورت ہے. جڑی جڑی ضروریات نے اسی دعا کرو گے کہ یا اللہ اے بھی کر دے یا اللہ اے بھی کر دے یا اللہ اے بھی کر دے. یہ غیر معصوم. غیر معصوم جب دعا کرے گا تو اس میں صرف اس کی ضرورت ہوگی. جب معصوم دعا کرے گا اس میں اس کی ضرورت ہوگی امت کی ہدایت ہوگی. یعنی ایمان کی ضرورت ہوگی. جب معصوم دعا کریں گے تو اس معصوم کی دعا میں اگرچہ ان کی ضرورت ہوگی مگر اس میں امت کے لیے ہدایت ہوگی. تو یہ معصوم کی دعا کر کے مثلا ہوں میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں ایک دعا قرآن سے پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اچھا دعا کی ضرورت بھی ہے امت کی ہدایت بھی. پہلی گل تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دعا اس وقت واسطے ہوگی جس وقت بعد معصوم نے کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کعبہ چکنے وہ دعا کی تھی. اچھا دعا کی تھی یا کس ضرورت کے تحت کی. اگر اس ضرورت نو اللہ ہدایت نہ بنانا چاہتا اس کتاب نہ رکھتا بلا دعا سے وہ جڑی ہو چکی وہ کہ پوری بھی ہو چکی. دعاواں سے روز لوگ کرتے ہیں. ہر دعا کا ذکر قرآن سے نہیں. ہر دعا قرآن کے بچ بھی ہے. قرآن چ واقعات نے تو قبلہ ہدایت واسطے قرآن چ نظریات نے تو ہدایت واسطے قرآن چ کسے کہانیاں تے ہدایت واسطے قرآن چ جڑی جڑی دعا ہے وہ ہدایت واسطے. دعا ہو چکی قبول بھی ہو چکی. ہزاروں سال تو بعد پیغمبر آئے اللہ نے وہ دعا دہرا کے پیغمبر کے قلب سے نازل کر کے پھر پیغمبر کی زبان کو کٹوا کے اگر قرآن بنایا ہے تو اس میں ہدایت نہ ہوتی تو اس میں کیوں ہوتی.
یہ مطلب ہے ضرورت اس وقت تھی، ہدایت قیامت تک، ضرورت اس وقت تھی، ہدایت قیامت تک جاری ہے۔ بندیاں اس قرآن چو قبلہ دعاواں پڑھیاں نے نبیاں نے، قبلہ بہت شکریہ، دیکھو دعاواں پڑھیاں، شکریہ، دعاواں لوگ پڑھیاں، ہدایت اثر نہیں کی تھی۔ مجلس یہ بولتے ہیں کہ دعا بھی پڑھی جائے، ہدایت بھی حاصل کی جائے۔ مثلا میں پہلی دعا پڑھنا جی جتنی مناسب سمجھا گا وقت کے مطابق بڑی دعائیں، ایک تو پڑھ دیں مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ اچھا پہلے تو مقام دسے ربنا تقبل منا، اور دعا فرما رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کر، انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگے دعا ہے، پھر دعا فرماتے ہیں ربنا، یہ دعا کا طریقہ نہیں اللہم یا ربنا، ربنا جیسے ایسی دعا کرنے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، فرمائیں ربنا ہوں یہ ضرورت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے، ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرماتے ہیں میرے رب ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے۔ شکریہ، دعا ہے اے ہمارے رب ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج۔ اے جڑا میرے کو جی قرآن پاک ہے یہ ترجمے سے اولاد لکھی ہے، ہماری اولاد، چلو ادھر پہ گزارا کر لیں اے ہمارے رب ابراہیم اسماعیل، اے ہمارے رب ہماری ذریت میں، امت میں نہیں، ہماری اولاد میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج۔ اچھا ہوں ترکیب دعا دیکھنا اگلی آئے، پھر فرماتے ہیں پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج۔ پہلے ہماری اولاد میں مسلمان بھیج، پھر ان میں اس رسول کو بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان پہ کرے، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، لوگوں کو تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم دے، کتاب کی، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ تو میرے اللہ پہلے ہماری ترتیب دعا، پہلے ہمارے نسل میں اولاد میں مسلمان بھیج، اچھا پھر ان میں رسول بھیج۔ بندے دعا پڑھی، پڑھ کے خوش ہوئے کہ نعرے بج گئے کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ حضور دنیا پہ آ گئے۔ ہاں دعا فرمائی، ضرورت کس کی ہے؟ اس کا مطلب دعا میں اگر ضرورت ہے تو مصطفیٰ سے پہلے کچھ مسلمانوں کی ضرورت ہے جن کی گودوں میں رسول آئے۔ شکریہ شکریہ۔ پہلے تو دعا کا ترتیب دیکھیے، یا اللہ میری اولاد میں مسلمان تھے، اچھا ان مسلمانوں میں اپنا رسول بھیج۔ یہ مطلب ہے اگر دعا کے ساتھ ساتھ بندوں نے اس میں سے ہدایت نہیں ہوتی تو پوچھتے سو صحیح وہ محمد سے پہلے مسلمان کون تھے جن کو ابراہیم مانگ رہے تھے کہ میری اولاد میں مسلمان تھے، پھر ان میں اپنا رسول بھیج۔ یہ مطلب ہے دعائے ابراہیم میں ہدایت یہ ہے کہ پہلے مسلمان آئے، پھر مسلمانوں کی گودوں میں رسول آئے۔ میں حاضر ہویا اے سمجھنے سے قرآن پاک لے کے، میں سوچیا بھی نہیں، میرے بیٹے سوچیا بھی نہیں کہ قرآن تہاڈی میز پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک باری ساڈے ذہن سے نہیں آئی کہ میز پاک ہے یا نہیں، کپڑا پاک ہے یا نہیں، اس قابل میز ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں سادات عظام کے متعلق پہلے سے علم ہے کہ جو انتظامیہ ہے نا مجلس کی، وہ جانتے ہیں
کہ جہاں قرآن رکھنا ہو پہلے کپڑا کیسا ہونا چاہیے، جہاں قرآن رکھنا ہو پہلے میز کیسی ہونی چاہیے، جہاں قرآن رکھنا ہو اس کا مطلب ترتیب یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہاں میز رکھا گیا، اس کے اوپر پاک و پاکیزہ کپڑا بچھایا گیا، تو آتے ہی میں نے اس کے اوپر قرآن رکھ دیا۔ اس کا مطلب انتظامیہ کو علم ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے نیچے چادر کیسی ہونی چاہیے، کیا اللہ کو علم نہیں جس گود میں محمد نے آنا ہے وہ گود کیسی ہو؟ شکریہ شکریہ۔ پہلے مسلمان مانگے تو آئیے نا جی، کتنا ضرورت کس کی تھی؟ پہلے مسلمانوں کی ضرورت تھی، پھر اس میں گودوں میں رسول آئے۔ اب وہ مصیبتیں آ گئے لوگوں نے، اس سے ہدایت نہیں ہوتی دعا سے، تو نبی کے والدین پہ شک کیوں کرتے، نبی کے دادا دادی پہ شک کیوں کرتے، نبی کے للحال و بجھال پہ شک کیوں کرتے، اور ان کے کلمے کے متعلق بحث کیوں کرتے؟ یہ مطلب دعا پڑی ہے، ہدایت نہیں دی۔ حضور پہلے مسلمان آئے، ان کی گودوں میں رسول آئے۔ ہم ان مسلمانوں سے واقف ہیں جن کو رسول نے آ کے مسلمان کیا۔ ہماری واقفیت ایسے مسلمانوں سے ہے جن کو حضور نے آ کے مسلمان کیا۔ جن کو رسول آ کے مسلمان کرے وہ مسلمان اور ہے، جو دعائے ابراہیم سے آئے وہ مسلمان۔ مسلمان آتے ہیں پھر ان کی گودوں میں نبی آتے ہیں، پہلے مسلمان آتے ہیں پھر ان کی گودوں میں نبی آتے ہیں۔ اسی انہاں تو واقف ہاں جڑے پیغمبر نے آ کے مسلمان کیتے، انہاں تو واقف نہیں جنہوں کی گود وچ نبی آئے ہیں۔ میں تھوڑی جی بات دسنا نا، بچے ذرا جلدی پہنچ جانے، یہ مروزی سوال کرتے ہیں تو مروزی جواب لیں گے، ہوں تفصیلی گل کوئی نہیں۔ ہوں تو انہوں پتا کوئی بندہ پین لے کے خط لکھنا نہیں پہنتا۔ پہلے زمانے سے لوگ آتے سن کدھر خط لکھنا ہے، اما تو چوری لکھا، ابے تو چوری لکھا، چاچے تو چوری لکھا، ماموں تو چوری لکھا۔ اج کل رضائی دے وچ بھی ہوئے بندہ تو خط لکھ سکتا۔ بچے 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 بڑے جلد باز نے کہ جلدی کرتے ہیں، اس وقت نتیجے بھی میں جلدی دینے شروع کر دیں۔ جن کو نبی آ کے مسلمان کرے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو محمد کو کہے آ جاؤ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے مجمع میں فار ایگزامپل بھی سنیے فار ایگزامپل سبحان فار ایگزامپل ایک مسلمان راستے میں، چونکہ رضی اللہ جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان واقف ہیں، فلاں صاحب رضی اللہ، فلاں حضرت رضی اللہ، بڑی بڑی پرگزیدہ ہستیاں۔ میں انہیں ایک فار ایگزامپل ایک ہی دسنا، انشاءاللہ ایک ہی ٹھنڈ پا دے، ایک کوئی زیادہ نہیں، ایک کوئی مسلمان نہ دسنا کیا کہ حضرت ابراہیم نے من ذریتنا، من ذریتنا، بس ہماری ذریت میں مسلمان بھیڑ۔ ہوں پتہ لگا علی کے باپ نے محمد کا خطبہ نکاح آپ کے اوپر خطبہ نکاح کے پہلے سال حضرت ابو طالب نے اپنے اسلام کا کار کرایا۔ قرآن نے تو بعد میں کہا نا کہ میری ذریت نا، میری ذریت میں مسلمان تھے۔ ہوں مینو پتہ لگا خطبے کی ابتدا تو کی نے حق ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابراہیم کی ضرورت، جس نے ہمیں ضروریت ابراہیم میں۔ قرآن کے نزول تو 15 سال پہلے حضرت علی کے والد گرامی نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا کہ لوگوں ہم ضروریت ہے، خیر ہم ضروریت ابراہیم ہیں، ضروریت ابراہیم ہیں، اس لیے کہ نسل اسماعیل کے
پڑھ سکتا ہے جو نسل ابراہیم. نبی کا پتا نہیں تاری خیر میں بچوں کا گل سن کے تاری محبت کی وجہ تو گلا ہو رہی یا نہیں تاری محبت کی وجہ تو آ رہی نہیں لگے میں چڈن لگا میں سوچ رہا کہ جملہ آ گیا تو پڑھ دیں. کئی بار تمہیں پتا شعراء کس ویلے آمد ہو جائے مینو ایک جملہ آ گیا اتنے فکرت میں آ جائے. حضور کا نکاح ہوا تھا, حضور کا نکاح ہوا, حضرت حجت الکبریٰ سے ہوا تھا, حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. اس نکاح 25 سال حضور کی عمر تھی جب نکاح 25 سال. قرآن 15 سال بعد نازل ہوئی. یہ مطلب ہے من مولوی قرآن کے اترنے سے پہلے بھی نکاح ہوتے ہیں. قرآن کے نزول سے پہلے بھی نکاح ہوتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے جو رضی اللہ تھے ان میں نکاح نہیں ہوتے تھے. علیہ السلام میں نکاح کیا تھوڑی کیا جن مسلمانوں میں نکاح قرآن کے نزول کے بعد اور نبی کے حکم کے بعد نکاح شروع ہوئے وہ مسلمان اور ہیں. جو اعلان نبوت سے پہلے نکاح کو جانتے تھے وہ مسلمان. میرا مطلب ہے دعا پڑھی ہے, دعا جو ہدایت حاصل نہیں کی. ایک اور دعا پڑھی سورہ مبارکہ الانبیاء و زکریا. حضرت زکریا نے دعا کی. میں مقدمہ تن کے لفظ شکریہ کرتا ہوں, میں مقدمہ تن پڑھی. حضرت زکریا نے کہا اذ نادى ربہ, اس نے اپنے رب کو ندا دی. کیا ربی لا تذرنی فردا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. کیوں؟ وانت خیر الوارثین, اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے, وارثوں میں سب سے بہتر وارث ہے. اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا. امت میں کھڑا ہو کے نبی کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب دعا مجھے تنہا نہ چھوڑ. ایتھے مجلس اتنی خوبصورت, جناب جنرل صاحب بریگیڈیئر صاحب میرے محترم اتنے عزت والے لوگ انی دوروں تشریف فرماؤ. انہاں لوگاں چ میں دعا کروں یا اللہ ایتھے میں کلا رہ کی سن رہا میں نہ میں تواڈے وچ کھلوتا ہوں. تساں مینوں بلایا, تسی میرے سارے اپنے لو, عزت دار میرے سارے اپنے, تے انہاں اپنے اچ کھلو کے میں پیا رائے ونڈ تے میں نہیں نہ آیا تے امام دارگاہ چ ایتھے کھلو کے میں آکھا یا اللہ تانوں ویکھ کے تانوں سارے دی موجودگی چ یا اللہ میں کلا رہ گیا, یا اللہ میں کلا رہ گیا. ایک بار تو تھی پوچھو گے کہ مولوی اینے بندے اسی بیٹھے ہیں, ساری موجودگی سے اپنے آپ کو کلا محسوس کیا. سبحان اللہ. اور قبلہ دلیل میرے کو ہے جی, میں دلیل منگنا ہوں کہ امت مسلمہ ایک بار سوچے کہ حضرت زکریا اتنی بڑی امت کھلو کے یاد رہتا ہے, میں کلا رہ گیا, مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے تنہا نہ چھوڑ. امت میں کھڑا ہو کے جو نبی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا وہ کمی بتا جو پوری کرنا چاہتا. ایک شعر یاد آ گیا, قدرتا ایسی گل ہے کہ شاہ جی دے بیٹے بھی بیٹھے نے, انہوں نے اتنی خوبصورت شاعری کمال مجھے شعر یاد آ گیا. کسی شاعر نے آخیا ہے دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے قرار, دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے قرار, سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا. جدو ویکھیا تے کہ جمے غفیر سی جہد میں کھلوتا ہوں, سوچیا تو میں کلا ہی سا. یہ مطلب جب جمے غفیر ہے
بیٹا یہ کسی بوٹی کا نام نہیں، جمے کسی رش دو وہ جڑا شاعر میں رش کھلوتا تے کرنا، یہ مطلب رش ہے وہ کام کا بندہ کوئی، کیا بات، رش ہے لیکن اس کے کام کا بندہ کوئی نہیں، یہ مطلب زکریا علیہ السلام کے پاس امت تھی لیکن اس کام کا بندہ کوئی نہیں تھا جو زکریا محسوس کر رہے تھے، ضرورت، ہدایت۔ مہربانی کرنا میرا موضوع، مہربانی موضوع تو میں کبھی آخیا نہیں کہ بندے کو کسی اور بھی کدی نہیں دیتا، ضرورت اور ہدایت دونوں چیزاں نال نال۔ ہوں ضرورت حضرت زکریا کسی ایک دن رش کی ضرورت نہیں، رش ہے امت کا، رش ہے امت کا۔ کی فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میرے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اچھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اچھا، وکانت امراتی عاقرا، اگلی آیت، اور اللہ میری بیوی اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے، سر میرا سفید، ہڈیاں میری کمزور اور بیوی آگ کے بھان۔ اللہ فرماتا پھر سوچ کیا رہا ہے؟ فرماتے ولم اکن بدعائی کا ربی شقیا، سوچ یہ رہا ہوں اگرچہ کمزوریاں بہت ہیں مگر جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہو۔ کمزوریاں بہت ہیں مگر جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا، وہ شقی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور دعا وچ ہدایتیں، ہائے ہائے، میں اس مجمع تو توقع کر رہا ہوں کہ صرف ضرورت نہ دیکھی جائے، میرا مجمع کم از کم مہربانی کرے کہ اس ہدایت سے توجہ دے۔ فرماتے ہیں بَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے خطرہ ہے، مجھے خوف ہے ان لوگوں کا جو میرے بعد میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے، مجھے ڈر ہے ان لوگوں کا ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وکانت امراتی عاقرا، اور بیوی میری ماں ہے، یعنی اس کے ہاں تو بیٹے کا بیٹی کا آنا ممکن نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کافی حد تک گل سمجھ آ گئی، مینو آ گئی کہ بندے کچھ ایسے نے جڑے میری جگہ پہ میرے تو بعد آنا چاہتے، میرا سر سفید ہے، میری بیوی بھانج ہے، یعنی کہ میری اولاد کوئی نہیں، ہوں دس کی کر، یہ مطلب امت کی موجودگی میں ضروریت مانگ رہے راضی میں قریب کر دیے گا، امت موجود تھی، اولاد نہیں تھی، یہ مطلب امت میں نبی اکیلا تھا۔ جب اولاد مانگی تو کیوں؟ اس لیے کہ اکیلا پن ختم ہو جائے، ضرورت کی کار کے رونق لگ جائے، بچہ بولنے لگتا ہے، بچہ ٹرنے لگتا ہے، بچہ پانی منگنے لگے، ہاں سوچ ہٹ کا بندہ، بچہ روٹی منگے گا انہوں دیا گے، چکا گے، کھڑا گے، سوا گے، گلا کریں گے، جی اسی ہے وہاں یار اسی یہی کرنے، بچہ ہو جائے گا، ذرا رونق ہو جائے گی، گھر چ رون دی آواز، چلان دی آواز، ہاسے دی آواز، کھیل دی، ہاں۔ لیکن پیغمبر کی کہہ رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے بعد میری جگہ پہ نہ، تو کیا کر فہبنی من لدن کا ولی، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ کمال ہے یار، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، جس کے پاس نبوت ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے پاس ولایت ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ کمال ہے، نبی ولی مانگ رہا ہے، نبی ولی مانگ رہا ہے، یہ مطلب ہے جب نبوت اپنے نظام کو خطرے میں دیکھے تو ولایت مانگتی ہے۔ جب نبوت
اللہ بھائی میں نبی دی دعا پڑھ فرماندے نے مجھے میں ایک ولی عطا کر لمبی بحث نہیں کرتا قرآن سے جتنے ولی آئے تھلے ترجمہ دوست لکھے یہ مطلب دوست مانگ رہا تھا انما ولیکم اللہ و رسولہ تمہارا اللہ دوست ہے اور رسول دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تمہارا دوست ہے سارے قرآن کی جتنے ولی آیا دوست ترجمہ کیتا ہے ایسا بھی دوست ہی کر سکتے ایسا ترجمہ کیتا ہی نہیں اتنے ولی تھلے ولی لکھ چڑیا ولی تھلے ولی لکھ چڑیا اللہ دیا بندیا کہ ایس آیت میں سورہ مریم دی 5 نمبر آیت ولی تھلے ولی لکھ دیتا ہے سورہ المائدہ دی 55 نمبر بھی یہی لکھ چڑ دو اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ایسے لوگ تمہارے ولی ہیں سارے قرآن جتنے تو ولی آیا تھلے کی لکھے دوست ایک کوئی آیت میں لبھی دے سورہ مریم کی کتنا 5 نمبر ہے فرماتے ہیں بھاگ نہیں ملنا تو کا ولی ہے مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر وہ اچھے بھی نہیں کھڑے دوست عطا کر پڑھیا گیا ہے نا پھر قرآن کی قسم یہ بندے جانتے تھے کہ پورے قرآن میں ہم نے ولی کا ترجمہ دوست کیا اگر یہاں لکھ دیا نا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بھانج ہے مجھے کوئی دوست عطا کر تو لوگ سوچیں گے اگر دوست ہی مانگ رہا تھا یہاں بیوی کے بھانج ہونے کا کیا تعلق اگر دوست ہی مانگ رہا تھا تو یہاں بالوں کی سفیدی کا کیا مطلب دوست مانگ رہا تھا تو ہڈیوں کی کمزوری کا کیا مطلب جانتے تھے کہ اولاد مانگ رہا ہے ہم پتہ لگ گئی یاروں میں ولی نہیں ہوتے اولاد میں ولی ہوتے واہ شکریہ مجھے اپنی طرف سے ولی عطا یاری سنی یاری سو میں نے آل یعقوب میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے میرا بھی یا اللہ مجھے ولی عطا کر یاری سنی کہ میرا وارث ہے میرا وارث ہے میرا وارث ہے کون پہ دے ہے تو ویسے دعائی یہ کسی نے ہدایت آ گئی تھی دعا کی ہے اے اللہ مجھے میرا ایک بیٹا عطا کر ولی کی صورت میں جو میرا یاری سنی میرا وارث ہو میرا وارث ہو ادھے گھنٹے کی گفتگو سمیٹا ہے جو میرا وارث ہو کون کہہ رہے ہیں نبی کہ مجھے میرا وارث دے یہ مطلب ہے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نا کوئی گل نہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اگر نبیوں کے وارث نہ ہوتے تو اللہ کہتا تو نبی ہے نبیوں کی تو کوئی وراثت ہی نہیں ہوتی تو وارث کیسا اللہ فرمائے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ خوشخبری لیتا جا آ رہا ہے یحییٰ جس کو ہم نے تیرا وارث بنا دیا ہم نے یحییٰ کو تیرا وارث بنا دیا ہے اور اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے ابھی آیا نہیں نام رکھ دیا ہے یہ جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نا یہ آتے بعد میں ہے نام پہلے ہے ابھی آیا نہیں اجل مسلح میں کھڑوتے ہیں اللہ فرمائے خوشخبری دیتا گیا ایک بیٹے کی جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے یہ مطلب نبی نے وارث مانگا یہ نبی کی ضرورت تھی اللہ نے دے دیا یہ ہماری ہدایت ہے واہ بہت اچھا سنا نبی کا وارث مانگنا ضرورت تھی کی ضرورت شبیر احمد عثمانی لکھن والا عثمانی ہو گئے پڑھنے والا حسینی ہو گئے سننے والے سارے حیدری ہو جعفری ہو پاویں حنفی دیوبندی ہو روڑا ہی کوئی نہیں کیسا مزہ آیا فرماتے نے شبیر احمد عثمانی تفسیر قرآن سورہ مریم فرماتے نے حضرت زکریا محسوس کرتے تھے خطرہ کہ میرے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ بنے کیا بات ہے اور طاہر القادری صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے پروفیسر طاہر القادری انہوں نے بھی لفظ میں لکھے وہ فرماتے ہیں وہ سوچتے تھے کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد کہیں میرے بے دین رشتہ دار
میری دین کی نعمت کو ضائع نہ کر۔ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ خطرہ تھا کہ کہیں میرا علم ضائع نہ ہو جائے، اور قادری صاحب فرماتے ہیں خطرہ تھا کہیں میرا دین ضائع نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے میں نہ سیستانی صاحب کی گل کرنا، نہ خمینی صاحب کی کرنا، میں عثمانی صاحب کی کرنا، تے قادری صاحب کی کرنا۔ دو نظریے پیش کیتے اور فرماتے ہیں پیغمبر کو خطرہ تھا، اپنی دعاؤں میں کوئی ایسا وارث مانگ رہے تھے جو دین بھی بچا لے علم بھی بچا لے۔ قبلہ میں وہ بحث کر رہا جہاں تے اگوں بحث نہ ہوئے، بحث ادو ہوئی جدو تساں آخنا کہ نبیاں دے ورثے وچ کھیت کھلیان ہوتے ہیں، نبیاں دے ورثے سری زمین ہوتی ہے۔ میں بحث ہی اتنے لے گیا، بابا جی تھوڑی دعاواں نال بحث اتنے لے گیا۔ فرماندے ایک مفسر فرماندے نے دیوبندی کہ خطرہ تھا کہ میرے علم و حکمت کا کوئی وارث نہ بن جائے نہ لائے۔ یہ مطلب ہے نبی ورثے میں علم و حکمت چھوڑ کے جائے پھر بھی کوئی وارث ہوتا ہے، اور اگر نبی ورثے میں دین چھوڑ کے جائے تو بھی کوئی دین کا وارث ہوتا ہے۔ ایڈا مینوں زور لانے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق لا رہا ہوں۔ تھی مینوں معاف کر رہے ہیں، میں کہ آخو اسی آرام نال بیٹھے ہیں، مولوی نو کی ہو گیا، میں آرام نال بھی گل کر سکتا۔ نبیاں دے ورثے وچ فرماتے ہیں یا علم تے حکمت ہوندی یا دین ہوندی۔ اسی آنے ہیں یار ایتھے ہی مک جاؤ، اگر نبیوں کے ورثے میں پیچھے علم و حکمت ہوتی ہے اور دین ہوتا ہے تو نبی جب اپنا علم و حکمت یا دین کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہے امت کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ بیٹا کیوں نہ؟ کیا نبی علم امت سے چھپا کے رکھتا ہے؟ نبی اپنا علم امت سے چھپا کے رکھتا ہے؟ علم تو دے دو جو علمہم الکتاب والحکمت، نبی کو آتا ہی علم و حکمت کو دینے کے لیے۔ اچھا علم دینا ہے وارث عطا کر، حکمت دینی ہے وارث عطا کر، اچھا دین کو اس کے حوالے کرنا ہے وارث عطا کر، اور امت کس لیے ہے؟ اگر امت دین کو تحفظ دے سکتی تو بیٹا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر امت نبی کے علم و حکمت کی وراثت کو سنبھال سکتی تو بیٹا کیوں مانگا جاتا؟ یہ مطلب ہے امت عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں، تحفظ دینے والوں کو ضروریت کہتے ہیں۔ ہدایت لینے والے اور ہیں، حفاظت کرنے والے، اور ساری بحث مک گئی۔ ہوں پتہ لگ گیا جب میرے نبی کا بیٹا فوت ہوا کہ عرب دے بدو راضی کیوں سا، ایک کیوں کونے سے کھلو کے اندر سن ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، اس کے بعد ہم دین کو ضائع کر دیں گے، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، اس کے بعد ہم دین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ عرب کے بدو تھے آپ کو پتا ہے، جاہل تھے آپ کو پتا ہے، ابو جہل بھی تھے آپ کو پتا ہے، مگر جتنے بھی ابو جہل تھے اتنا جانتے تھے کہ نبی کے دین کا محافظ امتی نہیں ہو سکتا، بیٹا ہے۔ اگر امت پر شک بھی پڑ جاتا نا کافروں کو تو نبی کے بیٹے کے فوت ہونے پہ جشن نہ کرتے، وہ کہتے تھے کہ بیٹے نے دین بچانا تھا، وہ رہا نہیں، ہم دین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ضیاء القرآن کو لے کے تفہیم القرآن تک پوری ذمہ داری نوز کر رہے ہیں، پھر کرم علی شاہ بیرا شریف والے تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک سب نے سورہ کوثر دی تیسری آیت کے متعلق لکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جگہ جگہ جب لوگوں نے دین کی پائمانی کے ارادے سے نبی کو بے اولاد کہا، اللہ نے فرمایا حبیب ان پہ نہ رہنا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ پوری دنیا دے مفسرین نے لکھا
ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور آخری نبی کی نسل اس کی بیٹی سے چلی. ہوں میں لطیف لوگ آئے تے پڑھے لکھے لوگ آ چکے جملہ کرنا ضائع نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے جس کی وجہ سے آج تک پیغمبر اعظم کی اولاد باقی ہے وہ جو بھی ہے کوثر ہے. کوثر جو بھی ہے. کل بھی زہرا تھی آج بھی زہرا ہے. چل انج کر یہ مطلب ہے اب دیکھ وجہ کیا بنی سبب کیا بنی. سبب یہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نہیں اس کی جائیداد کون سنبھالے گا. سبب یہ تھا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں اس کے دین کا تحفظ کون کرے گا. اب پتا چلا وہ جو کوثر ہے نا وہ صرف بیٹی بن کے نہیں آئی دین کا تحفظ وہ صرف اولاد بن کے نہیں آئی وہ دین کا تحفظ بن کے. جب زہرا آ گئے تانا ٹک گیا لیکن عرب دے بدو جگہ جگہ منہ کرنا کر کے اندر بیٹی ہے بیٹا نہیں بیٹی ہی ہے نا بیٹا تو نہیں بیٹی ہی ہے نا بیٹا تو نہیں. اللہ نے ایسا علاج کیا. اللہ نسل نہ فکر بائنا نہ حافظ ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے. انتظام کیا ہے اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے خدیجہ کو بیٹی دی ہے نا ابو طالب کو بیٹا دے دوں گا. ان سے 2 بیٹے ادا کروں گا. چھوٹے کو ماں سے لے لینا بڑے کو باپ سے لے لینا. ایک کو انگلی کے ساتھ ایک کو یہاں اٹھا کے خود کہنا اب لانا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اللہ کے وہ صحیح انتظام کی آواز حسین العابدین کہتے ہیں. دین کو جب بچاتے ہیں نبیوں کے بیٹے حفاظت جب کرتے ہیں ذریت رسول کرتے ہیں. ہوں یزید نے رہائی تو بعد مخبر بھیج دیتے مکے مدینے بصرے کوفے کہ حضرت سجاد کیسی باتیں کرتے ہیں. بندے تیار کرتے ہیں بندے اٹھاتے ہیں انقلاب لانا چاہتے ہیں. کمال ہے کہ حضرت امام عالم عام نے ایسا ہدایت کا طریقہ تبدیل کیا. نہ بندے اکٹھے کیے نہ بندوں کے نعوذ باللہ محتاج رہے نہ جمعے کا خطبے کا انتظار کیا نہ کسی کے جنازے کا انتظار کیا نہ بندوں کی ضرورت کو محسوس کیا. یزید کے مخبر گھر کی کنیزوں سے لے کر میدان جنگل مسجد جہاں جہاں امام زین العابدین بیٹھتے تھے وہاں وہاں کسی طریقے سے مخبری کی کہ کیا کرتے ہیں. ہر مخبر نے جواب دیا حسین کا بیٹا کچھ نہیں کرتا دعا کر. صدقے جاواں حسین کے بیٹے کچھ نہیں کرتے صرف دعا کرتے ہیں. اور دعاؤں کے مجموعوں کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب نے کچھ نہ کچھ بندے پہچان گئے ہوں گے تو الحمدللہ مفتی جعفر حسین انہیں صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ فرمایا. ایک کوئی جملہ ہے میرا خیال دعا پڑھنے کا میرے موقع نہیں ملیا ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک جملہ دعا تک پڑھ دینا. ویسے انہیں فرمایا کہ حکومت کے جیسے حالات تھے نا کہ پہلے کربلا میں اتنا ظلم کیا پھر شام میں اتنا ظلم اٹھایا اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا اور ساتھ مخبر بھی بھیج دیے. اب کیا کیا ہائے ہائے سننا فرما میرا موضوع ہے دعا. اور دعا کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ساتھ کتنا شکریہ ہدایت ہوتی ہے. فرمان دیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سخت حکومت کے عروج کے دور میں تعلیمات آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ ہی دعا کو بنایا. ذریعہ ہی دعا کو بنا لیا. اور میں ایک جملہ اور پڑھنا میرا خیال ہے میرے دوست اور قریب ہو سنو. فرماتے نے حضور کی دعاؤں میں صرف ضرورت نہیں تھی مجمع اٹھائیے نا کیا تھا 1 2 3
1 2 3 4 5 6 چیزیں فرمائیے. فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی دعاؤں میں صرف ضرورت نہیں تھی عرفان الہی کی سنیں دعا میں عرفان الہی معرفت بشر تزکیہ نفس تعلق باللہ تلقین اور امت کے لیے تعلیم تھی. نہیں پھر فرماتے ہیں حضور کی دعاؤں میں بگڑے ہوئے عقائد بگڑے ہوئے امت کے عقائد کی اصلاح تھی. کیا تھا؟ اصلاح تھی. اگر تم یاد ہو گئے کہ حضرت امام حسین مدینے کسے پوچھا تھی آپ کس لیے نکل رہے ہیں؟ امت کی اصلاح کے لیے. حسین کیوں نکلے؟ امت کی. اور زین العابدین دعاؤں میں کیا کر رہے تھے؟ امت کی اصلاح. یزید ہار گیا, یزید شکست کھا گیا, وہ مسلط کو مارنا چاہتا تھا, اصلاح کرنے والے کو قتل کرنا چاہتا تھا. حضرت امام حسین پر قتل و غارت کے پہاڑ ڈھا کر جب وہ سمجھ چکا کہ اب اصلاح کرنے والا کوئی نہیں نکلے گا, حضرت زین العابدین نے کہا میرے باپ کا سر میرے حوالے کر. باپ کے سر کو سینے سے لگا کے پھر اصلاح شروع کر دی. یزید ہار گیا حسین کی. سبحان اللہ. کتنا شکریہ. ہوں کچھ ماحول بن گیا کہ دعا پڑھو. ہوں مہربانی کرنی جی, میں تشریح نہیں کرنی کہ بلا میں چہرے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ تشریح کا وقت نہیں کہ میں اس مجمع کی تشریح کروں, صرف ترجمہ پڑھنا. 8 شکاں میں 8 شکاں امام نے دعا کی تھی. ہوں یزید کو پتا کہ دعا کر رہا, امام دعا کر رہے ہیں اور امت کا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. جانتے تھے کہ کئی لوگوں کو شامل اہل بیت کیا جائے گا, تو امام نے دعا کی جڑی ہدایت کی تھی بھائی ضرورت سی امام کے مطابق ہدایت ہے ساڈے واسطے. میں اس مجمع چ دیکھنے لگا کہ میرے اس 47 منٹ تو بعد کی میں کھٹیا ہے, کی میں کمایا ہے, کی میں تھوڑے کو حاصل کیتا ہے, کنی میں توجہ حاصل کر چکا ہوں. 47 منٹ ہوں 1-2 منٹ ساری دعا پڑھا گا تو پھر مشاہد کے چند جملے بھی آکھاں گا. امام نے دعا کی, صرف ایک جملہ پہلا پڑھنا عربی. رب صلی علی عطائبی اہل بیت الذی نصرتہم لامرکہ. اگوں نہیں پڑھنا, سارا ترجمہ سن. 8 شکن گنتے رہنا. فرماتے ہیں پروردگار دعا پہ کر دیں. یزید کا مخبر پہنتا دعا کر دیں, وہاں کرتے رہیں, وہاں کرتے رہیں. شکریہ کرنا. ہوں دعا چ کہہ کی رہے ہائے او امت آ جا ہدایت لے. دعا میری ضرورت نہیں, دعا ہدایت ہے. فرماتے ہیں اے میرے پروردگار ان اہل بیت پر رحمت نازل, ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما. کن پر؟ جنہیں تو نے اپنے امر دینے کے لیے منتخب فرمایا. میں راضی ہو گیا, میں نہیں تشریح کرنی پڑی, میں سلام پیش کروں پورے علاقے کو سلام پیش کروں. جی تھوڑے علاقے کو سلام پیش کروں. حد ہو گئی یار, کسی نے تشریح کی ضرورت ہی محسوس ہو. یہ مطلب ہے کم از کم میرے مجمع کی داد گواہ ہے کہ میرا مجمع سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے امر کو منتخب ہو کے اللہ کے امر کو بیان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے امام نے دعاؤں میں بتا دیا امر ماننے والے اور ہیں, امر دینے والے ہیں. ہوں میں کبلا اینا نہیں نا ترجمہ تشریح نہیں کرنی چلی کر کے نعرہ مروایا, ورنہ یہ 5 منٹ لگ سکتے ہیں. ایک جلدی پڑھن لگا, دھیان نہ سن کے نال ہی مکاتے جانا. جی میں پہلے بولے جنہیں تو نے اہل بیت وہ ہیں جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے منتخب فرمایا. اس سے معیار کو سننا جی
وہ دوسری فرماتے ہیں اے اللہ ان اہل بیت پر اپنی رحمت کو نازل کر جو تیرے علم کے خزانے کے چابی بردار ہیں، جو تیرے علم کے خزینہ دار ہیں۔ تیسری شکل فرمایا ان اہل بیت کو پر درود بھیج جن کو تو نے اپنے دین کا محافظ بنایا، آمن ہونا اور ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان اہل بیت پر رحم فرما جن کو تو نے زمین پر اپنی حجت قرار دیا، جن کو زمین پر تو نے اپنا جانشین مقرر کیا تے پنویں سے تشہیر کی تھی نے۔ فرماتے ہیں اہل بیت وہ ہے جن کو تو نے اپنے ارادے سے پاک کیا ہے اور ارادہ ازلی سے پاک کیا ہے، جن کے قریب رج سے آ ہی نہیں سکتا۔ آخری دو جملے انہوں سے دعا فرماتے ہیں اے اللہ، ہوں میرا دل کرتا ہے انہی کو عربی پڑھ دیں، تھوڑی جی پڑھ دیں۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ عَلَيْكَ، اہل بیت وہ ہیں جو تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور آخری فکرہ فرماتے ہیں اے اللہ ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما، کن پر؟ وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ، جو جنت میں جانے کا خود راستہ ہے، جنت میں جانے کا خود جڑے راستے میں آیا ہوں۔ ایک دوست میں لے کے آئے، ایک عزیز میں لے کے آئے، وہ اگے کے سن میں پیچھے پیچھے راستہ ہے سی جی شکریہ تو میرے دوستوں نے بھیج دیتا، اتوں موڑنی گڈی تو میرے اگے لگ گیا۔ راستہ تھا، علم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب کوئی ہوتا ہے جو راستے کی خبر دیتا ہے۔ اہل بیت کل بھی راستہ تھے، آج بھی راستہ ہے، تجھے بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت جنت میں جانے کا حق سبحان لو جی ساری شیعت پڑھ دیا جی نوجوان، ساری شیعت ایک کیا بات ہے، میں ساری شیعت اس جملے کی بیان کر رہے ہیں، ایک اور فکر ہے یہ میرے رہن العابدین امام فرماتے اہل بیت وہ ہے جو جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حضرات مسافر بھولتے ہیں اور راستہ نہیں بھولتا۔ کل بھی معصوم تھے، آج بھی معصوم۔ قرآن کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی وسیلہ قرآن سے ہاتھ رکھ کے قبلہ بااعتماد ہو کے کہہ رہے وسیلہ ڈھونڈنے والے اور ہیں جو خود وسیلہ ہے، راستے کے متلاشی اور ہے، راستہ اور ہے، جو خود راستہ ہے نا انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، بیعت کرنی ہے یا نہیں۔ میرے عزیزوں کہ جڑے امام نے اپنی دعاواں دس دیتا، اسی تے جنت کا جان کا راستہ ہاں، جنہ کو جنت کا راہ پوچھنا سی نا انہوں راہاں میں روڑ کے مارے اس امت نے، جنہ کو جنت کا راہ پوچھنا سی انہوں جنگلوں کے راہ چھوڑیا، انہوں بازاروں کے راستہ چھوڑیا۔ میرے عزیز دوستوں حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی میں دساں کہ میرے مولا سجاد علیہ السلام دے
اج اس مجلس میں اس محسن کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں جڑا خود محافظ دین سی وہ محافظہ نو زینب سلام اللہ علیہ میرے عزیزو خیمے نو اگ لگ گئی تے عمر صاحب نے پوچھا کسی بندے نو خیمے جل گئے نہیں اس آخیا خیمے جل گئے اس آخیا جڑا حسین کا نوجوان بیٹا سی جڑا میدان چ نہیں آیا وہ بچ گیا ہے یا انہیں خیمے جل گئے انہیں آخیا وہ بچ گئے اس آخیا وہ کیون بچ گئے اس آخیا ایک مستور نے انہوں اپنے مونے پالتے خیمے چ باہر لیا کے بٹھا دی انہیں آخیا وہ مستور کام انہیں آخیا حسین کی ہمشیرہ علی کی بیٹی اس آخیا ہوں بی بی کتنے انہیں آخیا بی بی یتیم اکٹھے سے یتیماں کی تلاش کر رہی ہوگی کہنے لگا اس نوجوان کو قتل کر دی کچھ ایک ٹولا دوڑیا مگر مولا سجاد کے قتل واسطے دوڑیا وہ جڑے بندے پر برشیاں بھی سن نیزے بھی سن تیر بھی سن لاٹھیاں بھی سن یہ دوڑے حضرت سجاد نو مارن والے انہاں دا ہاتھ روکن والے تے بازو قلم ہو چکے سن انہاں آ کے حضرت سجاد نو مارن دے ارادے نال دوڑے آ کے اکٹھے ہو گئے 7-8 منٹ بعد ایک سپاہی واپس گیا عمر صاحب نے جا کے کہنے لگا کہ اس نوجوان کا مارنا ضروری ہے اس نے تم ترس آ گیا انہیں آخیا نہیں کہ کیوں رکاوٹ کی ہے انہیں آخیا میں تم دس رہا تینوں کہ اگر اس نوجوان کا قتل ضروری ہے تو وہ قتل تو پہلے اس بی بی نو قتل کرنا پڑنا ہے جڑی بی بی نو ہو سکے وہ انج کھلوتی وہ دوڑے انج پھرتی ہے بی بی جی حاجی کا میرا طواف جڑا اسی نیزا مارنے ہاں وہ آپ چلتی ہے جڑی تلوار مارنے ہاں آپ چلتی ہے کہ لاٹھی مارنے آگے ہاتھ کر نہیں دی آج میرے کچھ دستور کے ہاتھ زخمی بازو زخمی سر زخمی وہ شانے زخمی کی کریے مار دئیے اسے مشورہ دیتا ایک نوجوان ہے یہ بچیاں تے بیبیاں نو لے کے یزید تک چلا جائے گا یہ چھڈ دے مارن کی ضرورت نہیں انہیں آخیا نا عزیزو اتنے میں بی بی پاک کا گل کر لگا میں اس محسن کی گل پیا کرنا کہ میں مولا سجاد کی مجلس پہ پڑھنا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کیوں آ گیا میں سوچنا کدھر میری مخدومہ کے دل چ ایسا نہ آئے بڑے لوگ نے ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن میں سوچنا یہ بھی خیال آ سکتا ہے حضرت سجاد سے بچ کے سڑنا دسیا کیوں نہیں ہوں کہ میں بچیا سکتا میں تمہیں دسا حضرت فاطمہ کبرا نے شام غریباں تو بعد حضرت زینب کے گل چ باہما پان کی کوشش کی حضرت زینب نے دووے بازو پھڑ لے فرماتے نے بیٹی مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہوں آواز آئی اما تمہیں چھٹی ہوا پتا تیرے ویر نو مارنا ہے سا کبھی میں سجے ہو جاتی سا کبھی میں کھبے ہو جاتی سا مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیا کاریاں مینو ماریا ہی صاحب دیا حاجیاں حضرت سجاد ہائے ہائے حضرت سجاد نے کتنے کتنے بی بی ہے سر کے جا جی جی یہ نہ ماریا میرے مولا سجاد محافظ دین کا نام سجاد ہے اور محافظ سجاد کا نام جناب زینب سلام کتنے کتنے بچائے میرا 2 منٹ میں ایک اور روایت پڑھنا صرف آنسو آ گئے مجلس ایدا نا میرا آنسو آئے شاید تو بھی آئے یزید نے فوجیاں نے شام کے رستے سے ایک جگہ پڑاؤ کیتا انہاں دے بڑے بڑے صاحبان سن انہاں دے اونٹ بھی صاحبان دے تھلے سن اونچے صاحبان سن انہاں اپنے جانور خچر تے گھوڑے تے اونٹ اس سائے دے تھلے بدے سن بڑا ایک انہاں صاحبان لائے چھوٹیا خیمے آپ سے زہرا دیا تمہیں تو نماز کا وقت ہو گیا کہ حضرت سجاد علیہ السلام نے امر آخیا اے بی بی سکینہ ذرا میری گود سے اٹھا دو اپنی گود سے احتیاط نہ رکھو کیونکہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پیروں سے بنا مارے اور شیشے پھرے سن اور ٹھیکریاں پھریاں سن بی بی ترنت کو بہت تکلیف ہے کان پھٹے سن تو پٹی کوئی نہیں سکتا تماچے بچے سن تو چھڑانے والا کوئی نہیں احتیاط نہ اہل گھر گود چاہتے حضرت سجاد نے فرمایا اما ذرا تھی گود چ اپنی
رکھو کیونکہ میں بیٹھا تو پل اپنی کمر کر کے جی میری چھان بچتی ہے وہ میں سکینہ کا چہرہ جی میری چھان بچتی ہے نا میرے بدن وہ میں سکینہ کا چہرہ رکھا تاکہ تھوڑا جہا منا مارے ذرا تھی گود چ رکھو بی اپنی پشتے مبارک تو پل کر کے کہ بی سکینہ گود چٹا فرماندے نے میں ذرا نماز پڑھ فرماندے نے بیٹا کسے پڑھن چلا فرماندے نے وہ اندر سارے ستے نے آرام پہ کرتے ہیں اپنے خیال بڑا صاحبان جی اونٹ بدے نا وہ سایہ کر دیا تھوڑا جا اما ریت بڑی گرم ہے میرے زنجیر بھی بڑے گرم تو میرا دل کرتا میں شاید ہری نماز پڑھا اداکاروں میں پڑھیا جہے ویلے میرے آقا اس سائے کے قریب پہ ہونے سے اتوں انتظار بچتا ہے لوہے کا دار لے کے اس کہ کی کرنا میرے آقا فرماتے ہیں میں اتنے نماز پڑھوں کہنے لگا ساڈے سائے تھلے تیری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں کیا کہ تو پتہ نماز پڑھ سائے میں نماز پڑھ نہیں سکتا میرے مولا ٹرتے ٹرتے واپس آئے آگے فرماتے ہیں اماں شام کا نماز نہیں پڑھتا میری آقا زادی فرمایا بیٹا پھر اتھی پڑھ لے تو تجھے میرے مولا فرماتے ہیں چڑ گئے میں تکبیرۃ الاحرام اللہ کی بارگاہ خوشو و خضوع نہ پیش ہویا اللہ اکبر کا ارادہ پہ کرتا سا تکبیرۃ الاحرام کا کہ میں تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی تھوڑی سی تپش کمی ہوئی تمازت سورج کی کٹی لگتا سی جی بدل آ گیا یا ہوا چلی میں اکھاں کھولی نہ ہوا سی تو نہ سورج غائب سی میری ماں آنج کھڑی فرماتی تھی پڑھ نماز میرے ہاتھ پڑھ نماز میرے پیو کی نسل کا وار پڑھ نماز میرے ویر حسین کی نسل بی بی نو خراج تحسین واسطے دو جملے دعا کر لو کچھ چاہے تو دعا کر لو میں کر لی کسی بھی کر میں کر لی آپ جملہ سارا دن کربلا کا ظلم شام غریباں کے خیمے 11 محرم کی پیو کی لاش کو اج گزرنا کوفے میں پیشی شام کا سفر بازاروں کا سفر یزید کی پیشی پھر سال کی قید پھر کٹیاں سرا لے کے جڑا واپس خون روتا آیا ان زہر دین کی لوڑ ہے اور جدا گوشت جیل دیا سلاخا کھا گئی اور جدا خون کھانے راستے بہ گیا حضرت سجاد میں بچنا کوئی نہیں سی میں مولا کی زندگی کا آخری جملہ پڑھ لگا گھنٹہ میں ہو گیا جی 2 منٹ اتنے ہو گئے جڑے میرے مولا سے زہر کے اثر نہ لب ہائے مبارک خون برآمد ہوئے حضرت محمد باقر علیہ السلام پیو دی ریش مقدس سالا پھڑ کے فرماتا ہے بابا بابا میں کی کرا پنجی محرم سی بابا میں کی کرا میں لائق بیٹے نو کہہ رہا لائق بیٹے پیو دے آخری ویلے ایک باری پریشان ہو کے پوچھتے ہیں ابو جائے میں کی کراں گا ابا جان میں تواڈے تو بعد یار لائق بیٹے بولو نا ابا جان میں تواڈے تو بعد کی کراں گا جدو حضرت باقر نے فرمایا نا ابا جان بابا جان میں کی کراں ہے تیری جتی تو دراڑ دارا فرماتے نے مینوں چھڑ دے فضا کرنی رہ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں جڑا اس ویلے نہیں کنیزاں دا خیال کرتا سی سجاد آتا اور جڑی حضرت سجاد کی آخری ہائے وے یہ تو میں دعا ہے یا ماتم ہے دعا ہے میں دعا کراؤں گا جی آنسو تیار ہے آن والا میرا کسی کا میں کبھی ذمہ نہیں لیا میرا آنسو آن والا تا بھی شاید آ جائے میرے دن کی گل پہلے آئی ہے جب تھی سنو گے شاید تا بھی آ جائے حضرت سجاد علیہ السلام نے علم امامت نہ پہلے فضا کا کچھ کر فرماتے ٹھیک ہے واپس آ کے فرماتے نے بابا بابا فرماتے نے بیٹا میں اس دنیا میں خیر باد کہہ نانا جان بابا جان
تاکہ جان جنت کے دروازے تے میرے منتظر تے میں تیرے کو تین گلاں پوچھنی فرماتے نے بابا حکم کرو پہلی گل فرماتے نے بیٹا میرے غسل واسطے پانی ہے فرماتے نے بابا ہے فرمایا میری قبر واسطے جگہ ہے فرمایا دفن کا انتظام بھی ہے پھر فرماتے نے بیٹا میرے کفن کا انتظام ہے فرمایا ہے جدو آخر حضور تے غسل کا انتظام بھی موجود ہے کفن کا انتظام بھی موجود ہے قبر کا انتظام بھی موجود ہے میرے مولا سجاد کی چیز نکل گئی جب ہائے گل کر رہے ہیں میرے مولا باقر فرماتے نے بابا سارا انتظام ہے تے کفن کا بھی تے غسل کا بھی تے قبر کا بھی تھی آئے کیوں کسی میں اپنے انتظام تو نہیں روتا میں اس اپنے بابے کو رونا کسی کا قبر کا انتظام نہ قبر کا انتظام نہ کتابے کا انتظام جیسے کو میں آج بھول گیا ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا غریب الوطن بابا اللہ مشکلات آسان فرما اللہ تمام سادات و مومنین کی مشکلات آسان میرے خالق اسی اتنے اہم موقع سے بھی پھر منگن آ جانے اسی مانگتا دعا کرنا سادہ حق ہے میں صرف ایک دعا کرنا تو صرف آمین قرآن برکت واسطے کرو بیمار دی دعا ہے تو ذہن چ رکھو کوئی بیمار ہو جائے ضعیفاں دی صحت واسطے مقروضاں تے قرض واسطے بے گھر تے گھر واسطے کرایہ دار تے اصل مکان واسطے بیرون ملک بچیاں دی صحت و سلامتی واسطے ایران اور امریکہ دی امن واسطے خالقہ مہربانی فرما امن نو جاری پاکستان دیا نہ کوششاں میرا مورا بڑو میں کار لیا میرے خالقہ جتنی دعا جناب دے میرے ذہن چ دو بچیاں دیا دعا ایک میری دعا ہے وہ میں ذہن چ رکھ لے تساں بس آپ نہیں رکھنا اللہ اسی چھوٹے لوگ ہاں تو بڑے اسی گناہگار ہاں تو سبحان اسی عیبدار ہاں تو بے عیب ساڈے ظاہر تو بھی تو واقف ساڈے باطن تو بھی تو واقف شادی کی محنت نو قبول کر ایک میں مہربانی کرے اسی جیسے بھی ہیں تیرے تو علاوہ ساڈا ہے کوئی یا کرنا بولو یا کر منگنا تھا تیرے کو کئی سنتا تو روز ہے کئی باری من میں کئی باری نہیں منت میں وہ کر لگا جس میں انہوں نے پان لگا جنہیں کی موڑتا ہے اسی تے گناہگار تک ذرا دیکھتے میں لوگ کیسے پائے مہربانی کر ساڈے صحیح ہوں نا اپنے کبیر ہوں تیرا وسیلے میں سان چھٹ اسی تو کچھ نہیں تینوں علی اصغر دے آخری سال آواز درگزر فرما سب دعا قبول فرما دوسرا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہجری کا خالقہ اس ویلے کا واسطہ ہی جب بی بی سکینہ فرماتے سر بابا اکھا کھول میں 4 سالہ نہیں آخری واسطہ دین لگا عرش دے دروازے کھل جائیں گے مینوں امید ہے ملائکہ دیا تسبیحاں چھٹ جان گیاں وہ ساری آمین شامل ہو جان گے پورا ترانے بھول جان گے جدا ڈاڈا میں واسطہ دین لگا خالقہ دعاواں ساڈیاں نے تو عظیم ذات ہے اسی کمزور لوگ قرآن برکت واسطے کھولنا اتنے ہاتھ رکھ لینا مہربانی کر ساڈیاں دعاواں قبول کر واسطہ وے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار ربنا تقبل دعاء بحق مصطفى ومرتضى وزهراء اللهم